بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ریان دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، اور اس روزے دار کے علاوہ کوئی اور نیکوکار داخل نہیں ہو پائیں گے۔ آواز آئے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ پاس میں لوگ کھڑے ہوں گے، پر روزے دار کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائیں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو ریان دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور بعد میں اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائے گا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک رمضان روزے کی فضیلت۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سرخ یاقوت کا مکان۔ جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزے دار کا سونا عبادت کہلاتا ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کہلاتا ہے، اور اس کی دعا کی جاتی ہے، اور اس کا عمل مقبول بلند و بالا ہوتا ہے۔ اعضاء کا تسبیح بیان کرنا۔ نمبر 8، جو بندہ روزے کی حالت میں سبحہ کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ یہ پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ عمل واجب کرنے والے 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، ایک عمل کی جزا اپنے سے 2 گنا، ایک عمل کی 700 گنا تک، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 2، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور جس شخص نے ایک بھی گناہ کرا ہو یا کیا تو اس کی مثل یعنی ایک بھی گناہ کی سزا پائے گا، اور جس شخص نے صرف اور صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کا فائدہ پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔